www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث القدسي عن الرب تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني يا عبادي إنكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني يا عبادي إنكم عار إلا من كسوته فاسألوني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني إلى آخر الرواية أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اور دوستو عزیزو، میں نے ایک بہت لمبی حدیث شریف پڑھی ہے. اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل فرمائی ہے. دنیا میں قرآن کریم کے بعد سب سے اصح ترین، اصح کا معنی سب سے صحیح کتاب، کہ جن میں آنکھ بند کر کے اس کی روایت اگر آ جاوے تو آنکھ بند کر کے یہ کہہ دو کہ یہ بات صحیح ہے. قرآن سب سے سچا، اس لیے کہ اس باری تعالیٰ کا کلام ہے جس نے کائنات کو وجود دیا، اس کا یہ کلام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الکلام کلام اللہ. بہترین کلام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کلام کوئی نہیں ہو سکتا. میری آپ کی دنیا والوں کی باتوں میں جھوٹ کا امکان ہے، اللہ کے کلام میں کوئی جھوٹ کا امکان نہیں. وہ سچ بولتا ہے اور وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اپنی جگہ سچے وعدے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہتر کلام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. میرے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں میں غرض ہو سکتی ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں میں کوئی غرض نہیں. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. تم اگر اپنی طرف سے کوئی بات بناؤ گے اور نبی کی طرف منسوخ کرو گے کہ نبی نے کہا یا نبی نے کیا، تو یاد رکھو بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا. روایتوں میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. خوب سنو میرے بھائیو، من کذب علی متعمدا، نبی کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کر کے میری طرف منسوب کیا،
میں دنیا میں خبر دیتا ہوں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ، اس کا ٹھکانہ جہنم. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے دنیا ہی میں رہتے ہوئے جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کرا لی. جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کرا لی. تو جھوٹی بات نبی کی طرف منسوب نہ کرنا. آج کل جو امت خرافات کو نبی کی طرف منسوب کر دیتی ہے، اپنے منمانی خواہشات کو نبی کی طرف منسوب کر دیتی ہے، اپنے نفس سے بنائے ہوئے دین کو نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ایسا نہ کرنا. کل محدثۃ بدعہ، اپنی طرف سے تم نئی بات نکالو گے وہ بدعت ہوگی. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے. اللہ ہم سب کی خرافات سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں صحیح دین نصیب فرمائے. بھائی دین سیکھنا چاہیے. صحابہ کے باب میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ نے دین کو بڑی عمر میں بھی سیکھا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی، عمر فاروق کی عمر قریب قریب ہے، حضرت عثمان کی عمر بھی اتنی قریب ہے. تو یہ اکابر بڑی عمر کے تھے، لیکن جب نبی کو نبوت ملی تو انہوں نے اپنی بڑی عمر کے اندر بھی علم کو سیکھا. خرافات نہیں کیے کہ منمانی طور پر شریعت کو بنا لے اور منمانی طور پر اپنی شریعت کو ایجاد کر لے. دیکھو قرآن میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. صفا اور مروہ جو ہے نا، جہاں سعی کرتے ہیں، دور جاہلیت میں جب دین اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو مدینہ والے، ان کے 2 بت تھے، ایک صفا پر تھا ایک مروہ پر تھا، اور یہ لوگ بتوں کے نام پر دوڑتے تھے. جو 2 بت رکھے ہوئے تھے اسی کے نام پر یہ دوڑتے تھے. اب اللہ کے نبی تشریف لائے، دین آیا، شریعت آئی، اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ صفا اور مروہ پر دوڑو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ کہتا ہے صفا مروہ پر دوڑو، سعی کرو وہاں. تو مدینے کے صحابہ کرام جو ایمان لائے، ان کے دل میں ایک سوال سا پیدا ہوا کہ یا ربی او اللہ، یہاں ہم دور جاہلیت میں دوڑتے تھے بتوں کے نام پر، اور اب تو نے بھی ہم کو دوڑنے کا حکم دیا، تو کہیں اس دور جاہلیت کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر کہیں غلط کام تو نہیں ہوگا کہ ہم اسلام سے پہلے بھی یہاں دوڑتے تھے، تو کوئی غلط کام تو نہیں ہو جائے گا. تو اللہ نے یہ آیت اتاری، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا یہاں دوڑنے میں. تم نے وہ منمانی شریعت بنائی تھی، اب جو میں حکم دے رہا ہوں میرے نبی کی شریعت ہو. شریعت وہ ہے جو نبی عطا کرے، شریعت وہ ہے جو نبی دے. ہم اپنی طرف سے جو جس طرح چاہیں شریعت بنا لے. اور حضرات صحابہ کی زندگی، مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت اتاری للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اللہ نے اس آیت میں یوں فرمایا صحابہ کو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خیالات، میں اس پر بھی پکڑ کروں گا، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ان تبدوا ما فی انفسکم، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو ظاہر میں گناہ کر رہے ہو یا کام کر رہے ہو، میں اس پر بھی پکڑ کروں گا. او تخفوہ، یا جو دلوں میں چھپاتے ہو اس پر بھی پکڑ کروں گا. صحابہ گھبرا گئے.
کہ اللہ ظاہر پر پکڑ تو ٹھیک ہے، لیکن تو دل کے خیالوں پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کون ایسا ہوگا جس کے دل میں کبھی کوئی خیال نہ آیا؟ کون ایسا ہوگا سوائے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا سینہ صاف ستھرا، علوم کا گنجینہ، طہارت اور پاکیزگی، اس سے بڑھ کر تقدس اور اس سے بڑھ کر مقدس کوئی دل نہیں ہو سکتا، جس دل کو اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے سے پوری زندگی میں 4 مرتبہ نکلوا کر زمزم کے پانی سے دھلوایا ہو، جس پر جبرائیل کے ہاتھ لگے ہو اور سونے کے برتن جنت کے استعمال ہوئے ہو، اور زمزم سے جس قلب کو دھویا گیا ہو، اس قلب کے اندر کبھی کوئی خیال نہیں گزر سکتا۔ وہ قلب صاف ستھرا، وہ دل پاک ہے۔ باقی کون ہے جس کے دل میں کبھی کوئی خیال نہ ہے؟ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سفید داڑھی ہو، چاہے وہ کالی داڑھی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، کچھ نہ کچھ کبھی کوئی خیال تو گناہ کا گزر ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ خیال تو گزر ہی جاتا ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم کبھی 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 زندگی میں ایک مرتبہ کسی سے متعلق تھوڑا سا حسد کا خیال بھی گزر جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہنے لگی کہ تو خیال پر بھی پکڑ کرے گا تو ہم میں سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، پھر تو سبھی پکڑے جائیں گے۔ وہاں کوئی ماوا تھا، کوئی ملجا تھا، جس سے رجوع کرنا تھا تو وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ کرام کی خدمت، صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو ظاہری اعمال پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے اور خیالات پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب، اگر وہ خیال پہ پکڑ کرنے آ گیا تو ہم میں سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے، پھر تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر ہمارا ہوگا کیا؟ پھر تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب کی تعلیم، اللہ کے حبیب نے یوں نہیں فرمایا اچھا آؤ میں دعا کرتا ہوں چلو اللہ سے، یہ نہیں فرمایا آؤ میں دعا کرتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے وہ خادم تھے۔ ومن اصحاب الصفہ، اور اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے مدرسے کے طلبہ میں سے طالب علم تھے جو نبی سے دین سیکھتے تھے اور خادم بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے پاس ایک رات گزاری۔ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کے ساتھ ایک رات رہوں۔ جس کی زندگی صاف ستھری ہوگی وہ کہیں گے رہو، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ میرا ظاہر بھی پاک ہے، میرا باطن بھی پاک ہے۔ وہ کیوں منع کرے گا کہ نہ رہو؟ میں رہیے میرے ساتھ۔ تو وہ صحابی رات میں حضور کے ساتھ رہے۔ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام رات تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، فجیت بوضوئہ وضرورتہ، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے وضو کا پانی حضرت کو پیش کیا، خدمت کی، اور جو ضرورت کی چیزیں تھی اس کو بھی پیش کیا، مسواک وغیرہ جو کچھ تھا وہ حضرت کو میں نے پیش کیا۔ حضرت میری خدمت سے بہت خوش ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا سل، مانگ مجھ سے، تو مجھ سے کوئی سوال کر، تجھے کوئی ضرورت ہو تو مانگ لے مجھ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اصل میں سمجھے کہ یہ کچھ سادہ سودہ مانگ لے گا، یا تو یہ کہے گا کہ میرے بچے نیک بن جائیں، یا میری کچھ دنیا بن جائیں، یا میری آخرت بن جائے، یہ اس طرح کوئی سادہ سودہ سوال کر لے گا۔ ہم جیسے ہوتے تو 56 کروڑ کا چوتھائی مل جائے، شاید یہ سوال کر لیتا، تو کوئی سادہ سودہ سوال ہوگا۔ اب وہ صحابی نے جو سوال رکھا نبی کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک بالجنہ، اللہ کے حبیب اگر آپ کو دینا ہو تو میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟
یہ کوئی دنیا نہیں مانگی. انی مرافقتک بالجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بس. تو حضرت نے فرمایا تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ. تو صحابہ کی زندگی، میرے بھائیو صحابہ کی زندگی پڑھو، خدا پاک کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حیات الصحابہ اپنے گھروں میں رکھو اور حیات الصحابہ کو پڑھو، نبی کی زندگی کو پڑھو، حکایات صحابہ کو پڑھو. خدا پاک کی قسم ان کے واقعات کو سن سن کر اور ان کے واقعات کو پڑھ پڑھ کر ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو ایک مثال پڑھانے کے درمیان دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہاں جن ہے، مان لو یہاں یہ بٹھا دیا گیا کہ اس مسجد میں جن ہے، تو شاید رات 2 بجے کوئی تہجد پڑھنے آتا ہوگا وہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی کہ یہاں جن ہے. حالانکہ یہ ایک بٹھائی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب دنیا کی بات دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے تو انسان اس سے ڈرتا ہے. صحابہ کی زندگی کو دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے تو اس دل کے اندر جنت آباد ہو جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، ورع آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے. صحابہ جیسی زندگی مقدس ہمارے اندر بھی گزارنے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کی طرح زندگی گزارے. 100% نہیں، 50%، 50% نہیں، 20% کم سے کم اس اسوہ اور اس نمونے پر چلے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کامیاب ہوئے، انہی بنیادوں پر ہم بھی کامیاب ہوں. تو فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے دینا ہو تو مرافقتک بالجنہ، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اس نے فرمایا کچھ اور مانگ. فرمایا نہیں، اگر آپ کو دینا ہو تو مجھے یہ دے دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، میں آپ کو ایک سبق پڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ حدیث میرے ذہن میں آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. فرمایا اگر تو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے تو تو میری مدد کر خوب سجدوں کے ذریعے سے، یعنی خوب نماز پڑھ اور خوب سجدے کر اللہ کے سامنے. اگر تو خوب نمازیں پڑھے گا اور خوب سجدے کرے گا تو اللہ تجھے جنت میں میری رفاقت نصیب کر دے گا. یہاں جب صحابی نے مانگا تو اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا اچھا آؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کو جنت میں میری رفاقت دے دے، اے اللہ اس کو جنت میں میری رفاقت دے دے. دعا نہیں کی بلکہ تعلیم دی اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو تمہیں نمازیں پڑھنا ہوگا، تمہیں سجدے کرنا ہوگا. اس روایت کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی صرف دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ تم کام کرنے والے بھی بنو، کچھ کام بھی تو کرو. آج کل امت صرف دعاؤں پر، کچھ بھی کہو بس دعا کر دو، بس دعا کر دو. ارے بھائی کچھ عمل بھی تو کرو، نمازوں کی پابندی کرو، شریعت مطہرہ پر چلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلو، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کام پہ ابھارا. ہاں کام کرے، نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرے، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. روزے رکھ کے پھر اللہ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے راستے میں دے، پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. حج میں گئے ہیں، آپ حج کریں، عرفات کے میدان میں دعا کرے، مزدلفہ کے میدان میں دعا کرے، مینا کے میدان میں دعا کرے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. پہلے کام کرنے والے بنے اور کام کرنے کے بعد چل کر کے پھر اللہ سے مانگنے والے بنے تو انشاءاللہ تعالی زندگی کامیاب ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کام کی ترغیب دی. امت کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلے، ضلالت، گمراہی، غلط راستوں سے اپنی بہت حفاظت کرے، بہت حفاظت کرے. اور اللہ کے نبی نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان طریقوں پر تلاش کر کے چلنے کی کوشش کریں. نبی کی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے، صوفیت کیا ہے. تصوف ذکر کا نام نہیں، تصوف لمبی تسبیح کا نام نہیں، تصوف بہت زیادہ نفلوں کا نام نہیں. تصوف نام ہے نبی کی اتباع کا.
تصوف نام ہے نبی کی اتباع کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع اگر کرتے ہیں اس کو تصوف نصیب ہو گیا, صوفیت نصیب ہو گیا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب 8 سال رہے, 8 سال, اور بھی کہا حضرت میں دکان بدل رہا ہوں, کہیں اور جا رہا ہوں دوسرے شیخ کے پاس. فرمایا کیوں بھائی, کیوں دوسری جگہ جا رہے؟ فرمایا حضرت آپ سے کوئی کرامت تو ظہور ہوئی نہیں, آپ نے نہ پانی پہ مصلی بچھایا نہ ہوا میں مصلی بچھایا, کچھ آپ نے دکھایا ہی نہیں ہم کو. تو اب میں دوسرے شیخ کے پاس جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا جنید بغدادی نے مجھ سے کوئی سنت چھوٹتے ہوئے دیکھی؟ فرمایا نہ, آج تک آپ سے کوئی سنت نہیں چھوٹی. حضرت نے فرمایا سنت کی اتباع اصل تصوف ہے, نبی کی سنت کی اتباع یہ اصل صوفیت ہے. یہ ذکر, یہ تلاوت, یہ نمازوں کی پابندی, یہ نوافل کی پابندی, یہ سب اس کے نیچے ہے. اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. پھر اتباع میں ذکر آئے گا, پھر اتباع میں نفل آئے گی. اس کو بھی اسی طریق پر کرنا ہے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اس سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. بہرحال صحابہ کرام کی زندگی تو بڑی عجیب تھی. وہ نبی سے پوچھ کر اپنی زندگی کو بناتے تھے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ حضور کی خدمت میں پہنچے, یا رسول اللہ, اللہ تو کہہ رہا ہے تمہارے باطل کے خیالات پر بھی میں پکڑ کروں گا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اچھا آؤ چلو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. نبی کا جواب سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرح نہ کرو, موسیٰ کی قوم کی طرح نہ کرو, جن کو اللہ کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے, نہیں مانیں گے. تم ایسا نہ کرو, تم ایسا نہ کرو. تم کیا کرو؟ ہم کو بھی یہی تعلیم ہے. سمعنا واطعنا, اے اللہ جو تو نے کہا ہم کو, ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. جو تو نے کہا ہم اس کو مان لیتے ہیں, ہمیں کوئی سوال نہیں, کوئی اشکال نہیں, ہم ان باتوں کو مان لیتے ہیں. اے اللہ تو نے کہا کہ میں خیالات پر پکڑ کروں گا, ہم مان لیتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں گے, اگر تو خیالات پر بھی ہماری پکڑ کرے تو ہمیں کوئی سوال نہیں. اللہ کے نبی نے یہ تلقین فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے محب وہی ہوتا ہے جو محبوب کی اداؤں پر قربان ہو جائے, سوال نہ کرے. ہم کیسے اللہ کے محبوب ہیں کہ ہمیں قرآن کی آیتوں پر بھی اشکال ہو رہا ہے, ہمیں نمازوں پر بھی اشکال ہو رہا ہے, ہمیں نہ معلوم کتنے مسائل پر اشکال ہو رہا ہے. ہم کیسے محبوب, کیسے اللہ کو چاہنے والے ہیں؟ بھلا محبت میں کبھی سوالات بھی ہوا کرتے ہیں؟ ارے محبت کا حال تو یہ ہے کہ سوال ہوتا ہو اس کو بھی انسان تعویل کر لیتا ہے, بدل دیا کرتا ہے اور سوالات کو ہٹا دیا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمعنا وعصینا نہ کہو, سمعنا واطعنا کہو. اور دستور یہ ہے بھائی کہ جب کوئی کسی کی بات کو مان لیتا ہے نا تو پھر سامنے والا بھی راضی ہو کر آسانی کر ہی دیتا ہے. یہ دستور ہے. آپ تو تاجر لوگ ہو, آپ کی دکانوں میں کام کرنے والے بہت ہوں گے. اگر آپ نے کوئی حکم دیا اور آپ کا نوکر اور خادم اس حکم کے اوپر اشکال اور سوال کرے تو آپ کو غصہ آئے گا. اور اگر آپ نے حکم دیا اور آپ کا اور نوکر اور خادم باوجود کہ اس کو کوئی سوال ہو لیکن وہ یہ کہے کہ جی سر میں آپ کی بات مان لوں گا, جو آپ نے کہا مجھے منظور ہے, تو آپ کا دل اندر سے کہے گا غریب پر ظلم ہو رہا ہے, چلو معاف کر دو. یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی کی بات کو مان لیتا ہے تو آقا اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں. کیا خیال ہے اس رب العالمین کا جس کی صفت ہے رحمت, جس کی صفت ہے رحمان اور رحیم, اور رحمتوں سے بھرا ہوا وہ رب ہے. سنو اس کی رحمت کا عالم, سنو میرے بھائیوں, اللہ سے محبت ہو جائے گی. کیسی اس کو اپنے بندوں سے رحمت ہے, کیسی رحمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ نیکی کرتا ہے تو میں ایک نیکی کے کام پر 10 نیکی, اور اس کا اخلاص ہوگا تو 700 نیکی ایک عمل پر.
اور اگر اخلاص ہوگا تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ عطا کر دوں گا، اخلاص ہوگا۔ میں نے ایک کیلے کا چھلکا راستے میں پڑا تھا، اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، یہ ایک عمل ہوا، اچھا عمل، نبی نے اس کو شریعت کا، ایمان کا شعبہ کہا، رکن کہا، بھاگ کہا، یہ ایک عمل ہوا، یہ ایک نیکی ہوئی، کانچ پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اور کوئی تکلیف دہ چیز تھی، میں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، یہ ایک عمل ہوا۔ اللہ کہتا ہے اس ایک عمل پر میں تجھے 10 عمل کا ثواب عطا کروں گا، گویا تو نے 10 چھلکے اٹھا کر کے رکھ دیے، اور اگر اخلاص ہوگا تو میں 700 گنا ثواب عطا کروں گا، یعنی 700 مرتبہ تو نے چھلکا اٹھا کر کے رکھا، اس کے برابر تجھے ثواب عطا کروں گا، اور اگر اس سے زیادہ اخلاص ہوگا تو میں ان گنت ثواب عطا کروں گا۔ دینے پر آیا تو اتنا دیا۔ اچھا، اسی روایت میں آگے بخاری شریف میں ہے، اور میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، سنو، میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پکا ارادہ کرتا ہے گناہ کا کہ میں یہ کروں گا، اور اس کے سارے اسباب جمع کر لیے اس گناہ کو کرنے کے لیے، جو گناہ اس کو کرنا ہے اس کے لیے سارے اسباب جمع کر لیے، پکا اس کا ارادہ ہے، اللہ کہتا ہے اس پکے ارادے پر میں ایک گناہ دوں گا اس کو، ایک گناہ، اور اگر اس نے وہ گناہ کا کام کر لیا، صرف ارادہ نہیں، اس گناہ کے کام کو کر بھی لیا، تو بھی میں ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا، ایک گناہ پر 700 گنا نہیں لکھوں گا، لیکن ایک ثواب پر 700 ثواب ضرور ادا کروں گا۔ جب گناہ کا مسئلہ آیا تو ایک عمل پر ایک ہی گناہ، اور جب نیکیوں کا مسئلہ آیا تو ایک نیکی پر 700 نیکی عطا کرتا ہے۔ یہ رب العالمین ہے جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، جس نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، تم اپنے مکان کے اوپر لکھتے ہو ھذا من فضل ربی، تم اپنے مکان کے اوپر فلاں اور فلاں نہ معلوم کیا کیا لکھتے ہو، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میرا غصہ نیچے، میری رحمت اوپر۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آج ہی سبق میں میرے روایت گزری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من اتبع جنازۃ ایمانا واحتسابا، جو جنازے کے ساتھ چلا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، ایمان اور اخلاص، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں، اور اخلاص کی قید اس لیے لگائی کہ عمومی طور پر جنازے کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب کسی کے جنازے میں جاتا ہے تو یہ سوچ کر جاتا ہے وہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں، اللہ نہیں ہوتا ہے، یا یہ سوچتا ہے میرے دوست کے باپ کا جنازہ ہے اس لیے مجھے جانا پڑے گا، یا یہ سوچتا ہے کہ میرا رشتہ دار ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی کیا کہے گا اگر میں جنازے میں نہیں جاؤں گا تو میرے تعلقات ہیں اس لیے مجھے جانا پڑتا ہے۔ عموماً اللہ کی نیت نہیں ہوتی، اس نیت سے نہیں جاتا کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہماری نیت جنازے میں یہ ہونی چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 10 حقوق ہے، جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائیں، وہ راستے میں ملے اس کو سلام کریں، اس کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے، تم یرحمک اللہ کہو، اور ختنہ کرنا یہ بھی ایک مسلمان کی فطرت میں سے قرار دیا۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ جب انتقال ہو تمہارے مسلمان بھائی کا تو تم اس کے جنازے میں شریک رہو، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، ہم حق سمجھ کر نہیں جاتے، بلکہ بعض لوگ تو یوں کہتے، کسی کے جنازے میں جا کر جب آتے تو کہتے میں نام لکھوانے گیا تھا، تو نے کہاں نام لکھوایا؟ اگر اس کے بیٹے کی فہرست میں، اس کی بیوی کی فہرست میں نام لکھوایا کہ میں تیرے باپ کی جنازے کی نماز کے لیے آیا، میں تیرے شوہر کی جنازے کی نماز کے لیے آیا، اگر اس کی فہرست میں نام لکھوایا ہے تو سمجھ لے اللہ کی فہرست میں نام نہیں لکھا گیا۔
اور اگر اللہ کی فہرست میں نام لکھوانا ہے تو چھوڑو ان ساری باتوں کو، بیٹا خوش ہو یا نہ ہو، بیوی خوش ہو یا نہ ہو، اس کا شوہر خوش ہو یا نہ ہو، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے جنازے کی نماز میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ جنازے کی نماز کے لیے چلا اور جنازے کی نماز پر ہی اس نے فلہ قرات، تو اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، ایک قرات۔ اور اگر جنازے کی نماز کے بعد تدفین تک شریک رہا، دفن کر کے روانہ ہوا، تو 2 قرات ثواب ملتا ہے، 2 قرات۔ اب قرات جو ہے، قرات وہ عرب کا ایک وزن ہے، 1 دینار کا 20واں حصہ، دینار اس زمانے میں چلتا تھا، اس کا 20واں حصہ، آج کل ہماری زبان میں کہہ لو 1 گرام۔ تو صحابہ اللہ کے نبی کو پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی نماز پر 1 قرات ثواب اور تدفین تک شریک رہا تو 2 قرات ثواب، تو کیا قرات سے مطلب وہ گرام مراد ہے، وہ وزن مراد ہے؟ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا جنازے پر اور نماز پڑھنے پر اور دفن کے اوپر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، یہ مراد نہیں یہاں، بلکہ نبی نے فرمایا 1 قرات سے مطلب 1 احد پہاڑ ہے اور 2 قرات سے مطلب 2 احد پہاڑ ہے۔ اگر جنازے کی نماز پڑھی تو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر تدفین تک شریک رہا تو 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا۔ رحمت تو دیکھو اللہ کی۔ اچھا، یہاں دینے پر آیا وہ اللہ، یہاں تو ثواب دینے پر آیا نا، تو اتنا ثواب دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ جو آدمی شوقیہ کتا پالتا ہے، شوق کے لیے، چند صورتوں میں کتا پالنے کی اجازت دی نبی نے۔ جانور والے ہو آپ، بھینسیں ہیں، طبیلہ ہے آپ کا، تو آپ کتا رکھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، شکار کرواتے ہیں، آج کل تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں شکار کرواتے تھے۔ حضور نے فرمایا شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی گئی ہو، اس کی تربیت کی گئی ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ اگر کتے کو تربیت کی گئی ہے تو اس کو شکار کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جانوروں کی حفاظت کے لیے اجازت، شکار کے لیے اجازت، اسی طرح کھیت کی حفاظت کے لیے بھی اجازت ہے۔ ان 3 شکلوں میں کتا پالنے کی اجازت، لیکن شوق کے لیے اجازت نہیں، جو آج کل ہے۔ لوگ شوق کے لیے جو کتا پالتے ہیں، حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے شوق کے لیے کتا پالا تو روزانہ 1 قرات ثواب کم ہوتا جائے گا، اس کے نام اعمال میں سے 1 قرات ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اب صحابہ یہاں بھی پوچھ رہے، وہاں بھی قرات کا لفظ تھا جنازے کی نماز میں، تو 1 احد پہاڑ کے برابر، تو یہاں بھی صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت شوق کے کتا پالنے والے کو روزانہ 1 قرات ثواب کم ہوتا ہے، تو بھلا کتنا ثواب کم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1 قرات وزن ہے عرب کا، یعنی 1 گرام، اس کے برابر ثواب کم ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ ثواب کم کرنے پر آیا تو ذرا سا کم کیا، گرام کے برابر، اور دینے پر آیا وہاں پر تو احد پہاڑ کے برابر عطا کیا، اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، ہم نے تو درد سر کے اوپر بھی یوں کہہ دیا میرے اللہ کو میں ہی ملا، کوئی اور ملا ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنی بیماریوں میں بھی یہ کہہ دیا کہ میرے اللہ کو میری بیوی ہی ملی اور کوئی ملا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرا رب اور ہمارا اللہ اور ہمارا مالک اور ہمارا پالنہار وہ ہم سے زیادہ شفقت والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کے ساتھ مجھے کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس کی فیکٹری کا بنا ہوا یہ مال ہے، اسی کا بنایا ہوا پروڈکٹ ہے یہ،
وہ اللہ جانتا ہے کہ میری فیکٹری میں بنے ہوئے مال کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں بہت وظیفے پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو وظیفہ اور جو قرآن اللہ کے لیے تھا اس کو میں نے دنیا کے لیے بنا دیا۔ اللہ کرے کہ ہمارے وظائف، ہماری تسبیحات، ہمارا قرآن، ہمارا درود شریف اللہ کے لیے ہو جائے، اور جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، وہ بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی، بات اس پر یاد آ گئی تھی مجھے کہ حضرات صحابہ جو ہیں وہ اپنے نبی سے مسائل کو حل فرماتے تھے، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ خیالات پر بھی پکڑ ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نافرمانی نہ کرو، بنی اسرائیل کی طرح سمینا وعصینا نہ کہو، سمینا واطعنا، سن لیا ہم نے اللہ اور ہم تیری اطاعت کریں گے۔ جیسے ہی صحابہ نے کہا کہ سمعنا واطعنا، تو اللہ نے اگلی 2 آیتیں اتاری، اور 2 آیتیں اتار کر کے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ دنیا کا دستور ہے، میرا غلام جب میری بات مانتا ہے تو میں بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں۔ جب صحابہ نے اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ نے بھی بوجھ ہلکا کیا، اور بوجھ ہلکا کرنے سے پہلے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، نبی بھی ایمان لا رہا ہے اور اس کے سارے صحابہ مومنین جو ہیں وہ بھی ایمان لا رہے ہیں تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، اور یوں کہہ رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ موسیٰ نبی نہیں تھے، عیسیٰ نبی نہیں تھے، نہیں، سارے نبی تھے اور سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور پھر اللہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اور میرے محبوب تیرے صحابہ کتنے اچھے ہیں، میں نے جب دلوں کے پکڑ کرنے کو بھی کہا تو تیرے صحابہ کہنے لگے وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، جو جملہ صحابہ نے کہا تھا اللہ نے اس کو وہی بنا کر اتارا۔ تیرے صحابہ کتنے پیارے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور میرے پیغمبر آپ اپنے صحابہ کو بشارت سنا دو، غفرانک ربنا والیک المصیر، آؤ اپنے رب کی طرف، تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا، اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، او میرے بندو میں تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ جب تمہارے دل کے خیالات پر تمہاری پکڑ نہیں ہے تو میں قیامت میں خیالات پر پکڑ بھی نہیں کروں گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، پھر دعا بھی سکھائی کہ چلو میں خیالات پر تو پکڑ نہیں کروں گا، لیکن جو تم ظاہری کام کر رہے ہو نا اس پر بھی مجھ سے دعا کرو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول سے کوئی کام کر لیں۔ ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے پہلی شریعت میں ڈالا تھا۔ ان کے بہت سخت مسائل تو نے اتارے تھے کہ اتنے سخت مسائل تھے۔ موسیٰ کی شریعت کا مسئلہ یہ تھا، سنو میرے بھائیوں، موسیٰ کی شریعت کا مسئلہ یہ تھا کہ کپڑے پر گندگی لگ جاتی، کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا ضروری ہوتا تھا، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا تب جا کر کپڑا پاک ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ کی شریعت میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی، مسجد میں پڑھنا ضروری۔ بنی اسرائیل کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کہلوا رہا ہے کہ مجھ سے یوں بھی کہو ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے پہلے سخت احکام دیے تھے اللہ ہم کو ایسے مت دینا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بڑھاپے میں آئے ہیں، ہم دنیا کے اخیر میں آئے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لیے اخیر میں آنے والا جو ہوتا ہے وہ تو بوڑھا ہوا کرتا ہے، جوانوں پر سخت احکام آتے ہیں، بوڑھوں پر تو رحم ہوتا ہے، اللہ ہم پر رحم کرنا، سخت احکام ہم کو نہ دینا۔
اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے صحابہ کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا، صحابہ کی وجہ سے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اچھا میرے بندو، تمہارا کپڑا اگر ناپاک ہو جائے 3 مرتبہ پانی سے دھو لینا، پاک ہو جائے گا، کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، مسجد ہو تو بہت اچھا، اور اگر مسجد نہیں ہے تو تم اسٹیشن پر پڑھو گے تو بھی قبول کروں گا، تم ایئرپورٹ پر پڑھو گے تو بھی قبول کروں گا، تم فلائٹ پر پڑھو گے تو بھی قبول کروں گا، تمہارے لیے مسجد کو میں لازم نہیں کرتا ہوں، مسجد ہو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو جہاں بھی پڑھو گے میں تمہاری نماز قبول کر لوں گا۔ اور فرمایا ان کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تھی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا سفر میں ہو، پانی نہیں ہے، اور جتنا پانی ہے وہ پینے کے بقدر ہے، تو پھر اس صورت میں تم زمین پر 2 ہاتھ مار کر تیمم کر لینا، میں تیمم والی نماز کو بھی قبول کر لوں گا۔ راحت ہی راحت، راحت ہی راحت۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے حبیب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، اپنے مکان میں حضرت عائشہ کے پاس گئے، ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام ہے حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت نے فرمایا کون ہے یہ عورت؟ چونکہ برقعے میں تھی تو فرمایا کون ہے یہ عورت؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت یہ فلانی عورت ہے، حولہ جس کا نام ہے، جس کی نماز کا بڑا تذکرہ ہے، یعنی یہ بہت نماز پڑھتی ہے رات میں۔ اور حضرت حولہ کا طریقہ کیا تھا؟ یوں رسی لٹکاتی تھی اور چوٹی باندھ دیتی تھی، اور پھر رات میں نماز پڑھتی تھی، اور جب نیند آتی تھی تو یوں سر جھونکا لگتا تھا تو وہ رسی کھینچتی تھی تو نیند اڑ جاتی تھی، تو نیند کو اڑانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو فرمایا حضرت یہ وہ عورت ہے جس کی نمازوں کے بڑے تذکرے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کچھ نہیں، ٹھہر جاؤ، ایسی عبادتوں کے ذریعے سے اپنی ذات پر ظلم نہ کرو۔ لَيَمَلَّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ نہیں تھکے گا، تم ہی 2-4 دن میں سودا واتر کی طرح جوش مار کر تم ہی تھک جاؤ گے۔ 2-4 دن تو سودا کی بوتل کا جوش ہوتا ہے نا، کئی مول صاحب کا بیان سن لیا تو جوش آ گیا، 2 دن تہجد میں اٹھتے پھر عشاء اور فجر بھی گائی۔ فرمایا اللہ نہیں تھکے گا ثواب دینے سے، تم ہی تھک جاؤ گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، جو تھوڑا ہو ہمیشہ ہو۔ 4 رکعت تہجد کی پڑھو، عشاء کے بعد چاہے پڑھ لو، رات میں نہیں اٹھ سکتے عشاء کے بعد پڑھ لو، لیکن پابندی سے پڑھو، 1 دن پڑھو 20 دن چھوڑو، یہ نہیں۔ اپنی ذات پر ظلم نہ کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم رات بھر بیدار رہتے ہو اور عبادت کرتے ہو، فرمایا ایسا نہ کرو، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری باڈی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو رات بھر مصلی پر رہا اور بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا، قیامت کے دن تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ شریعت ایسا نہیں کہہ رہی ہے کہ تم ہر وقت عبادت کر کے اپنی ذات پہ ظلم کرو، شریعت یہ کہہ رہی ہے اعتدال رکھو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کے ذریعے سے ہماری شریعت کے مسائل بہت حل ہو گئے۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی روایت پڑھی، اب اگر اس روایت کی میں وضاحت کرنے جاؤں گا تو 2 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث شریف کو کہا جاتا ہے جس میں معنی اللہ نے اتارا، الفاظ نبی کے ہیں، معنی اللہ نے اتارا ہے اور الفاظ نبی کے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یوں فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی،
فرمایا او میرے بندو میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اے میرے بندو میں نے تم پر بھی حرام کر دیا ہے تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو. تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو، اپنے مزدور پر ظلم نہ کرو، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرو، اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو، اپنے بچوں پر ظلم نہ کرو، اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کرو، اپنے بلے والوں پر ظلم نہ کرو، جن سے قرض لیا ہے ان کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی بہن کی میراث دے دو ان پر ظلم نہ کرو، بیوی کے حقوق کو دبا کر ماں باپ کی باتوں کو سن کر اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ بیوی وہ ہے جو سب کو چھوڑ کر تیرے لیے قربان ہو کر آئی ہے. اس کے حقوق کو ادا کرو، اس کے حقوق جو بیان کیے ہیں اس کو مکمل طور پر پورا کرو. اللہ کے نبی فرماتے اللہ یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں بھی ظلم نہیں کرتا تم بھی ظلم نہ کرو. فَلَا تُظَالِمُوا، تم ظلم نہ کرو. آگے فرمایا یا عبادی، او میرے بندو انکم ضالون، تم سب گمراہ تھے. پیدا ہوئے تو کوئی علم تھا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں تھا. جاہل تھے، گمراہ تھے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا. ارے علم کیا ہوتا، شعور بھی نہیں تھا. انکم ضالون، تم سب گمراہ تھے. الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دوں. اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. اسی لیے اللہ کے حبیب اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی. نبی دعا کرتے تھے اے اللہ مجھ کو ہدایت دے اور مجھے ہدایت پر جما دے، مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر جما دے. وہ نبی ہو کر، نبی اللہ کا پیارا رسول ہو کر، اللہ کا دلارا ہو کر اللہ سے کہہ رہا اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر مجھ کو جلا دے. اور ہم کیا کہتے ہیں، ارے میں تو بہت بڑا اللہ والا اور ہدایت فرج ہوں. ہمارے جملے کیا ہے، میں تو بہت بڑا اللہ والا اور میں تو ہدایت پر ہی ہوں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے ہدایت دے. قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی. تو اے میرے بندو تم گمراہ تھے، میں نے تم کو ہدایت دی، مجھ سے ہدایت مانگو. آگے فرمایا یا عبادی انکم جائعون، میرے بندو تم بھوکے. الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کریم بہت سی مرتبہ مجھے بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے تجھ سے مانگتے ہوئے. حضرت موسیٰ تو بہت باتیں کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتے تھے، اسی لیے موسیٰ کا لقب ہے کلیم. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، اور خلیل اس لیے کہتے ہیں کہ خلیل اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑے کی بات پر قربان ہو جائے، کچھ نہ بولے. ابراہیم علیہ السلام قربان تھے، کچھ بولتے ہی نہیں تھے. اے اللہ تو جو کہے، کہا بچہ چھوڑ دے، چھوڑ دیا. ملنے نہیں جانا ہے، نہیں جانا. ذبح کر دے، ذبح کرنے کے لیے تیار. تو جو کہے وہ منظور مجھے. اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اور کلیم کا معنی بہت باتیں کرنے والا. موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے. اتنی روایتیں. ارے قرآن ہی میں ان کا واقعہ دیکھ لو. اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنی لمبی بات کی اللہ سے. ہی عصائی، لکڑی ہے میری، عصا ہے. اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. او لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی. اے اللہ میں اسے بکریاں چراتا ہوں، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے فلاں کرتا ہوں، میں اسے فلاں کرتا ہوں. حالانکہ اللہ نے تو اتنا ہی پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے علماء کا بہت اسٹیٹس بیان کیا ہے، بہت اونچا مقام بیان کیا آپ کی امت کے علماء کا، یہاں تک کہ ہمارے انبیاء بنی اسرائیل کے برابر اسٹیٹس ہو گیا ان کا. تو ہمارے پاس تو نبوت ہے، ان کے پاس نبوت کہاں؟ پھر آپ نے اپنی امت کے علماء کی اتنی تعریف.
اتنا اسٹیٹس ان کا اونچا کر دیا. تو اللہ کے نبی مسکرائے. امام غزالی کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ یہ میری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, امتحان لینا ہو تو لے لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نظر دوہرائی. امام غزالی کہتے ہیں مجھے ہی پر نظر پڑی. تو امام غزالی کہتے ہیں مجھے کھڑا کیا اور مجھے کھڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ما اسمک کا نام کیا ہے تمہارا؟ تو امام غزالی کہتے ہیں میں نے میرا نام, ابا کا نام, دادا کا نام, پردادا کا نام, پورا نسب نامہ بیان کر دیا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا تھا, اتنا لمبا چوڑا نسب نامہ کیوں بیان کیا تم نے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں میں نے خواب میں حضرت موسیٰ سے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا ہی پوچھا تھا, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے لمبا چوڑا جواب کیوں دیا تھا؟ توقع علی اوا الشبی علی غنمی ولی فی مارب اخرى, اتنا لمبا جواب آپ نے کیوں دیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اس وقت اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا تھا, اللہ مجھ سے بات کر رہا تھا, تو مجھے مزہ آ رہا تھا اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے میں کہ کب ایسے موقع ملیں گے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے میں. تو امام غزالی نے فرمایا حضرت میں نے بھی یہی سوچا کہ اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, ایسا موقع مجھے کب ملے گا, اس لیے میں نے بھی اپنے کلام کو لمبا کر دیا. علماء نے لکھا ہے کہ جو سوچ موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ سوچ امام غزالی کی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اونچا مقام عطا کیا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ حق تعالیٰ جل شانہ سے سوال کیا کہ اللہ تو رات دن جاگتا رہتا ہے, رات دن جاگتا رہتا ہے, تو کبھی سوتا ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا, اسرائیلی روایت ہے, فرمایا موسیٰ تو کانچ کی 2 بوتلیں لے لے اور رات میں سو جا, میں صبح تیرے سوال کا جواب دوں گا. وہ 2 کانچ کی بوتلیں لی اور سو گئے. صبح جب اٹھتے ہیں تو دونوں کانچ کی بوتلیں ٹوٹ چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ ایک رات کی نیند میں تو 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا, اگر تیرا اللہ سو جائے تو اس امت کا کیا ہوگا, اس مخلوق کا کیا ہوگا. اس لیے اللہ کی صفت ہے لا سنۃ ولا نوم, اللہ سوتا نہیں, اس کو اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. وہ رب العالمین ہے, وہ بہت بڑی شخصیت, بہت بڑی ذات ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں میرے بندو تم بھوکے, میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں, مجھ سے مانگو. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ بہت سی مرتبہ مجھے بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہے, لیکن مجھے تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ نے روایت میں فرمایا موسیٰ شرمایا نہ کرو مجھ سے مانگنے میں, اس لیے کہ اپنے رب سے مانگنے میں حیا نہیں کیا کرتے. حتیٰ کہ تمہارے آٹے میں اگر نمک ختم ہو جائے تو بھی اپنے رب سے مانگ لیا کرو. اس امت کو تعلیم دی گئی کہ اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگو. آگے فرمایا یا عبادی, او میرے بندو, انکم عار, تم بغیر کپڑوں کے تھے, پیدا ہوئے بغیر کپڑوں کے تھے. فکسوتہ, میں نے تم کو کپڑے پہنائے. تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اسی لیے کھانے کے بعد ہم کو ایک دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس دعا کو یاد رکھو, غیر مکفی ولا مغفور ولا مودع ولا مستغن عنہ یا ربنا. ایک ایک لفظ پر جو اگر آپ سوچو, انسان کھانے بیٹھا, سامنے پلیٹ تھی اور جب کھا لیا تو یوں ہٹا دیا, جب کھانا تھا تو شوق سے کھینچا اور جب پیٹ بھر گیا تو یوں ہٹا دیا. تو شاید مسئلہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو کھانے سے بے نیاز تو نہیں ہو گیا. اللہ کے نبی نے لفظ بولا غیر مغفین, اے اللہ میں بے نیاز نہیں ہوا ہوں, میں تو ابھی بھی تیرا محتاج ہوں. ولا مغفورین, اور اے اللہ میں تیری نافرمانی بھی نہیں کرتا ہوں, میں تیری ناشکری بھی نہیں کرتا ہوں. ولا مودعین, اور میں کھانے کو الوداع بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ولا مستغنین, اور اے اللہ میں کھانے سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا ہوں, مجھے شام کو پھر تیری ضرورت ہوگی. ہمیں دعا سکھائی. فرمایا جب تم کپڑا پہنو دعا سکھائی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی. اے وہ ذات جو تعریف کے لائق
کسانی، جس نے مجھ کو کپڑا پہنایا اور مجھے ان کپڑوں کے ذریعے سے بہترین جمال عطا کیا۔ جب کپڑے نہیں ہوتے ہیں ہم بھدی معلوم ہوتے ہیں، ارے کپڑوں میں صرف لنگی اور بنیان پہنو تو بھی بھدی معلوم ہوتے ہیں، شاندار کپڑے پہنا کر میرے مالک نے ہمیں خوبصورتی عطا فرمائی، اے اللہ میں اس پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا میرے بندو، میں صرف ترجمہ کر دوں ورنہ تشریح کرنے جاؤں گا بہت دیر ہو جائے گی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، او میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے ہو، رات دن تم گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہر وقت تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ پھر آگے فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرکم ولن تبلغوا نفعی فتنفعکم، اور میرے بڑے پیار سے اللہ کہتا جا رہا ہے یا عبادی، او میرے بندو تم سب مل کر مجھ کو نقصان پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے۔ ریلی نکال لو اللہ کے خلاف کہ کینسر کیوں بھیجا تو نے دنیا میں، نکالو ریلی۔ ایڈز کی بیماری کیوں بھیجی، ڈینگو کی بیماری، ریلی نکالو۔ ساری دنیا مل کر کے ریلی نکالو اس اللہ کے خلاف، اور اس کے خلاف نعرے بلند کرو، اور اس کو یوں کہو چلو اب ہم تجھ کو نہیں مانتے ہیں کسی اور کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم کسی کے دروازے پر بھی جاؤ مجھے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ لن تبلغوا ضری فتضرکم، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولن تبلغوا نفعی فتنفعکم، اور تم سب مل کر کے مجھے نفع پہنچانا چاہو تو نفع بھی نہیں پہنچا۔ تم کیا نفع پہنچاؤ گے، تم تو خود ہی محتاج ہو، تم تو خود ہی اپنی ذات کے اندر محتاج پڑے ہو، تم مجھے کیا نفع پہنچاؤ گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اور میرے بندو تمہارے اول جتنے پہلے مر گئے آدم سے لے کر آج تک، اور تمہارے آخر جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، اور تمہارے سارے جنات اور تمہارے سارے انسان، سارے مل کر الا اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سب مل کر ایک متقی جیسا دل لے کر آ جاؤ، میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تم سب متقی بنو گے تو بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب اگر فاسق و فاجر جیسا دل لے کر کے بیٹھ جائے تو میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا عبادی میرے بندو تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انس تمہارے جن ایک میدان میں جمع ہو کر اس سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کی ضرورت کو پورا کروں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اس کے ساتھ کتنا قطرہ ہوتا ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ میری طاقت بہت بڑی ہے، میرا خزانہ بہت بڑا ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ نے ہم کو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے بندو مجھ سے مانگنے کی عادت رکھو، مجھ سے مانگنے کی عادت رکھو، تمہارے حالات میں، تمہارے مصائب میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری بیماریوں میں تم مجھ سے مانگنے کی عادت رکھو، میں تمہارے حالات کو درست کرتا چلا جاؤں گا۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو مرضیات نبی علیہ السلام پر چلائیں اور اللہ سے مانگنے کا ہمارا مزاج بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ مہینے میں ایک بود، متعین طور پر تو ہمارے عارف بھائی کہتے ہیں کہ تو ایک بود کا اعلان کر دے، میں نے کہا متعین تو نہیں لیکن مہینے میں انشاءاللہ ایک بود آیا کروں گا تاکہ اس میں مجھے بھی کچھ فائدہ ہو، آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو، اور دین پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک بوتھ جو خالی ہوگا وہ پہلے سے اعلان ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ آیا کروں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ زندگیاں بے حیائیوں میں گزر رہی ہے، بدماشیوں میں گزر رہی ہے، اے اللہ تیری عداوت و نافرمانیوں میں گزر رہی ہے۔ ہماری کوئی صبح ایسی نہیں گزری کہ ہم نے تیری بغاوت نہ کی ہو، اور کوئی شام ایسی نہیں گزری کہ اللہ تیری بغاوت پہ نہ گزارتے ہو۔ ہماری راتیں بھی ایسی جا رہی ہے، ہمارے دن بھی ایسے جا رہے ہیں۔ اے اللہ شیطان بھی ایک طرف ہے، نفس بھی ایک طرف ہے، دنیا کی اوریانیت اور بے حیائی بھی ایک طرف ہے۔ اے اللہ ان تمام کے بیچ میں اگر آپ نے نہیں بچایا تو ہمارے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے۔ رب کریم گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے، ہماری حفاظت فرما لے، ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ ہم صبح کو ارادہ کرتے ہیں کہ آج گناہ نہیں کریں گے، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ رب کریم ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے جو حالات اور لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کہیں ہمارے ہی گناہوں کی نحوست نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے بیچارے مظلوموں کی پکڑ دھکڑ سے حفاظت فرما لے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ان کی اولادوں کو عافیت عطا فرما، جو یتیم بن چکے سہارا عطا فرما، جو بیوہ بن چکی اللہ مدد نصرت مدد فرما۔ اے اللہ جو بے مکان بے جائیداد ہو چکے ہیں اللہ ان کو جائیداد اور مکان عطا فرما، ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آنسو خشک ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، اللہ ہمارا رونا ختم ہو گیا، نہ ہمیں رونا آتا ہے نہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، مولا ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، نرم بنا دے، ہمیں رونے والے بنا دے، ہمیں امت کے لیے رونے والے بنا دے، امت کا غم لے کر چلنے والے بنا دے، امت کی فکریں لے کر چلنے والے بنا دے۔ اے اللہ امت میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین جن کے کاروبار ہیں برکت رحمتیں عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی اتباع اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع پر ایک نظر کرم فرما لے، ایک نظر کرم فرما لے، ایک نظر کرم فرما لے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور تیرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اے اللہ تیری رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم نے حدیثوں میں قرآن میں جو تیری رحمتیں سنی ہے اے اللہ ہم ان رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے خوب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ اس مجمع میں جو مخلص ہو جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔